آج اسلام آباد میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور خودکش حملہ تھا یہ والا. اس میں 12 پاکستانی شہری جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے. دہشت گردی کی یہ وارداتیں، یہ کارروائیاں پاکستان کے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں، پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات بھی کہتے ہیں، پاکستان کے وزیر داخلہ بھی کہتے ہیں، اور ہماری مسلح افواج کے ترجمان بھی یہ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ یہ کارروائیاں پاکستان کی سرحد سے پار، یعنی کہ افغانستان میں جو افغان رجیم ہے اس کی جو پشت پناہی حاصل ہے ٹی ٹی پی کو، ان کی طرف سے ہو رہی ہیں، فتنۃ الخارج کی طرف سے ہو رہے ہیں یہ سارے اقدامات. اور اس سے پہلے ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا، انویسٹیگیشن جاری ہے. وزیر داخلہ صاحب نے موقع پر کھڑے ہو کے کہا کہ ہم انڈین سٹائل میں جو ہے ادھر دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ادھر اپنے دشمن کے اوپر الزام لگا دیا، اس طرح کا کوئی کام ہم نہیں کریں گے. ٹھوس شواہد اکٹھے کریں گے، پوری تفتیش کریں گے، پھر جو ذمہ دار ہوگا اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، اور پاکستان اس طرح کے واقعات کو برداشت نہیں کرے گا. 2-3 ایونٹ ہو رہے تھے. یہ وزیر داخلہ صاحب نے کہا یہ ٹارگٹ، یہ وقت جو ہے وہ متعین کر کے کیا گیا ہے، بہت سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے. اور اسی طرح پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات نے بھی یہی بات کہی کہ یہ جو ٹائمنگ ہے بڑی وہ اہمیت کی حامل ہے، اور پاکستان جو ہے اس کا ریزالو ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کا ریزالو ہے کہ جہاں سے یہ دہشت گرد جنم لے رہے ہیں یا جہاں سے ان کو سپورٹ حاصل ہے، جو ان کے ٹھکانے ہیں، ان کو پاکستان جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گا، یہ حق محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح یعنی کل جو ہے وہ تقریباً مغرب کے وقت وانا کا جو کیڈٹ کالج ہے وہاں پر بھی کچھ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے حملہ کیا، اور وہ کالج کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ ہیں کہ سارے جو کیڈٹس تھے اور اساتذہ تھے ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، بحفاظت ان کو اس موقع سے جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے. اور یہ خوشائند بات ہے، لیکن بہرحال یہ دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی جو شہداء ہیں ان کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہوئے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور وہ کہاں پر ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں. تو یہ ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے ایک اسلام آباد میں ایونٹ چل رہا ہے جو پارلیمانی کانفرنس ہو رہی ہے، اسپیکرز کانفرنس، اس میں ان کا خطاب تھا اور انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو تعاون ہے اس کو مشروط کیا کہ جب تک وہ دہشت گردی کی پشت پناہی سے باز نہیں آئیں گے ان کے ساتھ تعاون بھی نہیں ہوگا، اور پاکستان جو ہے وہ اپنا حق محفوظ رکھتا ہے ہر طرح کی کارروائی کا. اس کے علاوہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے قومی اسمبلی میں، اور اس پر کل یہ ووٹنگ ہوگی، اور 59 ترامیم جو ہیں وہ کل سینٹ نے منظور کر لی تھیں، اور آج یہ پیش کی گئی ہے. پاکستان کے وزیر قانون جناب اعظم وزیر طاہر صاحب نے یہ پیش کی ہے، یہ جو بل ہے یہ ٹیبل کیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ اپوزیشن کا وہی روایتی واویلا جاری ہے، اور کچھ عجیب و غریب قسم کی تقاریر بھی کی جو آپ اپوزیشن کے رہنما کہہ سکتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کو، اور صرف جذباتی تقاریر تھیں، حل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. تجاویز ہوتی یا پھر وہ اگر اس عمل کا باقاعدہ حصہ بنتے تو ایک پڑھی لکھی بات کرتے، تدبر کے ساتھ بات کرتے، اس طرح کا تو کوئی وہاں سے فیڈ بیک نہیں ہے. البتہ احتجاج ہے، اور احتجاج کے نام کے اوپر وہ جو کچھ بولے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ برازیل میں جو کاپ کانفرنس ہو رہی ہے 30 کاپ کانفرنس، اس میں پاکستان پویلین کا جو ہے وہ قائم کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب آج وہاں پر موجود تھیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، ان کا خطاب بھی تھا. ہمیں ان سارے موضوعات کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے سلمان نے جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو سے. بہت شکریہ سر آپ کا. خالد قیوم صاحب ہمارا پرماننٹ فیچر ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور امداد سمرو صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ. سر جی، یہ دہشت گردی جو آج واقعہ ہے اور کل کا واقعہ ہے، یہ مذاکرات کی ناکامی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کو سبق سکھانے کی کوشش ہے ان کی طرف سے، یا پھر یہ اس کے کوئی اور مطالب ہو سکتے ہیں؟ شکریہ جی عمران صاحب. دیکھیں، یہ جو دہشت گردی کے محض تشدد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نا ایک خاص حکمت عملی ہوتی ہے دشمن کی.
اور اس میں اس نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے ریاست کو، ان کے سسٹم کو، ان کے اداروں کو، اور یہ سلسلہ بہت دیر سے چل رہا ہے۔ آپ جس مذاکراتی عمل کی بات کر رہے ہیں، اس مذاکراتی عمل میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا، اس لیے کہ آپ کے دوست ممالک انہی کی وجہ سے اس کا اہتمام ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان نے باوجود اس ناکامی کے کہ ترکی بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا مذاکرات میں، ان کی ٹیم بھی پاکستان آئی ہے، پھر پاکستان نے یہ کہا کہ ہم آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ پاکستان کا اور افغانستان کا بظاہر کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر دہشت گردی کے عمل کے پیچھے افغانستان اس لیے ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ سب کچھ اکتوبر میں کیوں ہوا۔ یہ سلسلہ 7 اکتوبر میں اس وقت شروع ہوا جب ان کے وزیر خارجہ ملا متقی جو ہیں وہ دلی پہنچے، اور وہاں پر ان کے ساتھ جس طرح کی ان کی نیگوسیشن چل رہی تھی، یہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے۔ آپ اس ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں، یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی، اور وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے جو ایک اعلامیہ جاری کیا وہ بڑا قابل اعتراض تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے۔ پھر 11 اکتوبر کو انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ وہ افغان طالبان ہیں جن کو وہاں پر برسر اقتدار لانے میں بنیادی کردار پاکستان کا تھا، اور پاکستان دنیا کو یہ باور کروا رہا تھا کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکلنا چاہیے، اور طالبان انتظامیہ کو وہاں پر مسلط کیا گیا۔ اس میں مری مذاکرات بھی ہوئے، دوحہ مذاکرات بھی ہوئے، پھر باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ ہماری سرزمین جو ہے استعمال نہیں ہوگی۔ میرا خیال عمران صاحب اس پہ ہمیں اس طرح بات کرنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان جب اپنے 6 گنا بڑے دشمن کو دن میں تارے تو دکھاتا ہے، اس کو دھول بھی چٹاتا ہے، دنیا کے اندر ایک میسج گیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے، یہ بات دراصل انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھ لیں کہ آج تک انڈیا کی عسکری اور سیاسی قیادت، اور خاص طور پہ نریندرا مودی صاحب، وہ ایک خاص نفسیاتی کیفیت سے باہر نہیں آئے۔ ان کی فوجی لیڈرشپ بھی پاکستان کو پھر دھمکی امیز لہجہ اختیار کرتی نظر آ رہی تھی۔ اب وہ پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے افغان سرزمین کا استعمال کیا، اور ماضی کے اندر بھی دیکھیں جب حامد کرزئی کی حکومت تھی، اشرف غنی کی حکومت تھی، ہمیں اس وقت پتا تھا کہ 100% انڈیا کی آشیرواد انہیں حاصل ہے، اور وہاں پر این ڈی ایس کے اور راہ کے تربیتی مراکز تھے ہماری اس سرحد سے دوسری طرف، اور پاکستان نے اسی لیے ساری کوششیں اور کاوشیں کی تھی کہ وہاں پر ایک پاکستان دوست حکومت بنے گی، اور پاکستان کسی سے لڑنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہمارا اس وقت ہدف جو ہے وہ معاشی خود انحصاری کی منزل ہے، اور پاکستان جب آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے یا معاشی خود انحصاری کی طرف جانے کی بات کرتا ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان نے معاشی حوالے سے سنجیدگی ظاہر کی ہے نا، 2 کام ہوتے ہیں، ایک تو دہشت گردی کا عمل ہوتا ہے، ایک ملک کے اندر سے کچھ ایسی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پاکستان کے اندر ایک انتشار اور خلفشار ہو۔ اب یہ جو صورتحال ہے کہ پہلے وہ ہماری سیکورٹی فورسز پر حملہ کر رہے تھے، اور میں نے کچھ پیمانے رکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی آپ کی سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہوتا ہے وہ 100% دشمن ہوتا ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ان سیکورٹی فورسز کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور بلوچستان کے اندر، پختونخوا کے اندر، ہمارے قبائلی علاقوں میں یہ فتنۃ الخوارج جو ہے ان کے لوگوں کو انہوں نے انجام پہ پہنچایا۔ اب یہ ایک نئی حکمت عملی سے سامنے آ رہے ہیں، یہ اسلام آباد یہ ہمارا نرو سینٹر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے ان کے ذمہ داران کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد اور لاہور کو ٹارگٹ کریں گے، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا، اور وہ اسلام آباد کو اس لیے ٹارگٹ کیا کہ اسلام آباد کا دنیا میں ایک اچھی تصویر گئی ہے، یہ دشمن کو ہضم نہیں ہو پائی، اس لیے کہ اسلام آباد نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے۔ اور جب ہم دہشت گردی کے رجحانات کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی فورسز نے انٹرنیشنل جنگ جیت کے دکھائی دنیا کو، پاکستانی فوج کی تحسین کا اظہار کرتے ملک نظر آئے، اور یہ میرا خیال آخری فیز شروع ہے، اور وہ جو چاہ رہے ہیں میرا خیال پاکستان اس میں اس طرح الجھنا نہیں چاہتا، یہ ہماری دسترس میں ہے۔ لیکن اگر آپ ساری معاملات کھول کے دیکھیں تو یہ ہماری دسترس میں ہے، اور وہاں پر ان کی اپنی ریٹ نہیں ہے۔ جو استنبول مذاکرات ہوئے، جو لوگ وہاں موجود تھے، میں نے ان سے پوچھا، لیکن بڑی سیدھی سی بات تھی، 3 نکاتی پاکستان کا ایجنڈا تھا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، یا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، نمبر 2 آپ اور ہم مل کے ان کے خلاف کارروائی کریں، نمبر 3 کہ اگر آپ کارروائی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اجازت دیں۔ وہ کسی اور ایجنڈے پہ دیکھیں ایجنڈا کیا ہے،
इस वक्त पाकिस्तान को जो दुनिया भर में पजीराई मिल रही है ना, वो आपके दुश्मन को हजम नहीं हो रही, और अगर वो दुश्मन पे तुल रहे हैं ना, तो फिर दुश्मनों से दुश्मनों वाला ही सलूक होना चाहिए। और आपने जैसे अस्करी और सियासी लीडरशिप की अभी बात की है, मैं समझता हूँ सबसे इत्मीनान की बात इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से कोई दो आरा नहीं। और मुझे अच्छा लगा कि कुछ देर आप पहले बड़े सादा आदमी हैं, दो आरा नहीं है दहशतगर्दी के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल के दहशतगर्दों का साथ दे रही है। लेकिन इमरान साहब ये बात जिस वजह से हो रही है, लेकिन कुछ उन्होंने देर पहले केपी के वजीर आला ने खुल के कहा कि ये वार क्रिमिनल्स हैं पाकिस्तान की मैं फौज उसकी के बारे में। कोई साइड, लेकिन दोनों जिनकी आपने बात की, कुछ देर पहले मैं चैनल्स पे देख रहा था, बैरिस्टर गौर ने उसने कहा कि बात ये कि जो भी हमारे शहरों को टारगेट कर रहा है वो दुश्मन के बैरिस्टर गौर साहब तो हमेशा ऐसी बात करते हैं, लेकिन लेकिन मैं बैरिस्टर गौर समझता साहब हूँ की सुनता कौन कि है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात पाकिस्तान की कौम ने, अभी ये 10 मई था, हमें एक बड़ी फतह इसलिए मिली थी कि पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी थी। और ये एक ऐलान जंग है, जब इस्लामाबाद को टारगेट किया जा रहा है तो फिर वही जज्बा और वलवला कौम को पैदा करना है, अपनी फोर्सेस के पीछे खड़े करना है। तो मैं समझता सर हूँ कौम तो पीछे खड़ी होगी, तो फिर- लेकिन ये जो खालिद क़य्यूम साहब की तरफ चलते हैं, खालिद क़य्यूम साहब ये जब तक इस तरह की बात करने वाले, इस तरह का नैरेटिव बनाने वाले और इस तरह की कि दहशतगर्दों के साथ आपको मुज़ाकरात करने चाहिए, वो आपके साथ जो कुछ मर्जी करते जाएं, आपको उनको रास्ता देना चाहिए, अमन का एक और मौका देना चाहिए, कोलेट्रल डैमेज नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के मुतरादिफ नहीं है और कौम को तकसीम करने के मुतरादिफ नहीं है। देखिए, सलमान गनी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ये जो ऊपर नीचे वाक़यात हुए हैं, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पर जो हमला किया गया है, ये जो है ये ऐलान जंग है। और इसी मामले में हमारे वज़ीर दफ़ा ने भी दुरुस्त फरमाया कि ये एक वेकअप कॉल है। इस पर जो है इस जंग, इसको पूरे पाकिस्तान का पर हमला तस्वर करना चाहिए और सब पर हमला तस्वर करना चाहिए और इस पर यकसुई के साथ जो है मुत्तहिद भी होना चाहिए। और जिस तरफ इमरान साहब आपने इशारा किया, केपी हुकूमत को और पीटीआई को भी जो है वो पूरे मुल्क के साथ और दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में खड़ा होना पड़ेगा। अभी तक वो खड़े नहीं हुए, अभी तक जो है वो दहशतगर्दों की टीटीपी की सहूलतकारी जो है वो कर रहे हैं। और आप देखिए कि दहशतगर्दी पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो तो उसमें कोई केपी हुकूमत की कोई नुमाइंदगी ना हो, और देखिए कि वहाँ पर वो ऑपरेशन की जो है किसी सतह पर केपी हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट और हमायत जो है वो सामने नहीं आती, बल्कि मुखालफत की जाती है। पहले जो वज़ीर आला थे उनको इसी बना पर जो है वो फारग किया गया कि वो ऑपरेशन रुकवाने में नाकाम रहे हैं। और ये जब उनसे एक पेज पर आने की बात की जाती है, साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साथ खड़ा होने की बात की जाती है, तो फिर उनकी तरफ से बानी पीटीआई को रिहाई के मुतालबात आ जाते हैं, उनके ज़ाती मुफादात जो हैं वो सामने आ जाते हैं और वो किसी सूरत जो है वो इस मामले में जो है वो तावन करने पर आमादा नहीं होते। आपने देखा कि 2014 के बाद भी जब सानिया एपीएस हुआ तो पूरी कौम मुत्तहिद हुई, तमाम सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर तमाम जमातें मुत्तहिद हुई, एक पेज पर आईं और फिर उसके बाद जो है ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के जो वाज़े नतायज हैं वो निकले। तो इस वक्त भी जो है अब वो पूरी कौम जो है उसको एक पेज पर आकर खड़ा होना होगा, क्योंकि ये जिनके साथ जो है वो मामला चले, जिनकी तरफ से ये जो वाक़यात हुए हैं दोनों, इनके ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन से भी खुलेआम मिलते हैं और भारत की सरपरस्ती जो है वो भी इन वाक़यात में जो है वो खुलेआम नज़र आ रही है। और इस पर देखिए कि जो अफगान तालिबान है उनकी तरफ से वाज़े धमकियां जो हैं वो दी जा रही थी इस्लामाबाद पर हमले के हवाले से और लाहौर पर हमले के हवाले से। और अभी देखिए कि पाकिस्तान ने तो कोई अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया और खुद जो है वो तालिबान की तरफ से जो है वो तालिबान हुकूमत की तरफ से, रजीम की तरफ से इस सीज फायर को ख़त्म किया गया है। वो किसी सूरत जो है वो तालिबान
افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کے لیے تیار نہیں ہیں، آمادہ نہیں ہیں، اور وہ سارے آپ نے دیکھا جو مذاکرات جن میں پاکستان نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، جو دوست ممالک تھے ان کی درخواست پر پاکستان نے مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ بھی شروع کیا، لیکن اب جو افغان طالبان ہیں وہ کوئی تحریری ضمانت جو ہے وہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں۔ اور دیکھیے کہ بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ جو افغان طالبان رجیم ہے، جو حکومت ہے، وہ سفارتکاری کے آداب اور تقاضوں سے واقف نہیں ہے، وہ جو ہے وہ امور مملکت اور رموز مملکت جو ہیں ان سے واقف نہیں ہے، وہ مذاکرات کو بھی ایسے ہی لیتے ہیں، دو ریاستوں کے درمیان مذاکرات کی بجائے وہ تو دو جتھوں کے درمیان جس طرح مذاکرات ہوتے ہیں اس طرح مذاکرات کو لیتے ہیں۔ اور افغان طالبان حکومت نے جو ان کی بین الاقوامی اور عالمی ذمہ داریاں تھیں وہ بھی ان کی طرف سے جو ہیں وہ پوری نہیں کی گئی، دوحہ معاہدے کی کسی شرط پر جو ہے وہ کمٹمنٹ جو کی گئی تھی وہ پورا نہیں کیا گیا، اور اگر عالمی ذمہ داریاں ادا کی ہوتی تو اس وقت افغانستان کے حالات بہتر ہوتے۔ اور وہاں پر دیکھیے کہ اب بین الاقوامی سطح پر خاص طور پر دیکھیے امریکہ کے اندر جو ہے ان کے جو اثاثے ہیں $9.5 ارب کے، اگر ذمہ داریاں ادا کی ہوتی تو ان کی بار بار ڈیمانڈ کے باوجود وہ اثاثے ان کو دستیاب ہوتے۔ اور دنیا ان سے کیوں تعاون نہیں کر رہی؟ دنیا اس لیے تعاون نہیں کر رہی کہ افغان طالبان حکومت اپنی بین الاقوامی سطح پر جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے، اور وہاں افغانستان کے اندر جو ہے وہاں کے جو وسائل ہیں ان وسائل کو بھی اگر دیکھیں تو ان کا کوئی آڈٹ نہیں کہ کس طرح ان کو بیچا جا رہا ہے، کس طرح وہاں پر جو ہے مختلف گروہ جو ہیں وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور دوسرا وہاں پر جس قسم کا کاروبار ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یہ تو وہاں پر کھلے عام نہ صرف گھوم رہے ہیں بلکہ وہاں پر اپنے کاروبار کر رہے ہیں، اور ان کی شراکت داری ہے، کاروباری شراکت داری ہے افغان طالبان کے ساتھ، اور وہ کس طرح ان کے خلاف جو ہیں وہ کوئی کارروائی کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی کارروائی کریں گے یا بی ایل اے کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، اور نہ ہی اس حوالے سے کو آئندہ دیکھیے دوست ممالک جو ہیں وہ تو اب بھی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں ترکیہ کے صدر جو ہیں ان کی طرف سے خاص طور پر ایک ہائی لیول وفد جو ہے وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان بھجوایا جا رہا ہے، اور دوست ممالک کی کوشش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سدھر جائے، اور اس کا حل صرف ایک ہی ہے اور سادہ حل ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو لگام دیں۔ ٹھیک، لیکن کیا یہ لگام دینی اتنی آسان ہے جب ان کے پیچھے ایک امداد سمرو صاحب ایک طاقت کھڑی ہے جو پاکستان کو بلیڈ کرنا چاہتی ہے اندر سے، اور پاکستان کو وہ اب اس کے ڈیزائنز اور اس کی ڈیزائرز یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے؟ وہ ریجنل ایک سپریمیسی چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو فورسز ہیں وہ ان کی نمائندہ اس کی حیثیت ہو یہاں پہ۔ یہ فلاسفیز ہیں اور اس طرح کی جو ہیں وہ کچھ مفروضے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم فطنت الہندوستان فطنت الخارج کی بات کرتے ہیں، تو ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ افغان رجیم ہے یہ کوئی ہوش کے ناخن لے گی یا پھر انہی کے اشاروں کے اوپر ناچے گی ان سے پیسے لے کے، یا پھر پاکستان کو کوئی اور علاج کرنا پڑے گا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو لاشعوری طور پر ہو جائے، ایک ہوتی ہے سازش۔ یہ تو مودی اور طالبان گٹھ جوڑ اب اس میں ظاہر ہو گیا نا، واضح ہو گیا ہوا ہے، اور یہ نہیں روکیں گے۔ ان کو بزور طاقت پاکستان کو روکنا ہوگا، یا دنیا کو جو ہے وہ اس معاملے میں اپنی مداخلت کرنی ہوگی کہ ایک جتھے بیٹھے نا افغانستان میں، افغانستان میں کوئی ریاست نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، وہ نہ انٹرنیشنل قوانین کو مانتے ہیں، وہ نہ کسی سرحد کو مانتے ہیں، تو لہٰذا ان کا علاج تو طاقت کا استعمال ہے، صحیح، ان کا بھی اور پلس میں ٹی ٹی پی کا بھی۔ جو وانا میں کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی ایک بار پھر اے پی ایس کو دہرانے کی کوشش کی گئی، وہ تو خوش قسمت تھی کہ فورسز نے اس کو ناکام بنا دیا، لیکن وہاں ہمارے 525 بچے تھے وہاں پر جن کو اب ریسکیو کر لیا گیا ہے، وہاں پر 650 لوگ تھے
جن کو ظاہر ہے وہاں جا کر میسکر کرنے کا ان کا ارادہ تھا نا، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ظاہر ہے افغانستان ہے، طالبان ہے، اس کے پیچھے مودی ہے۔ سلمان غنی صاحب نے کہا کہ جب سے ملا متقی صاحب دلی سے ہو کے آئے تب سے یہ وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔ آج جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں 2024 میں، صحیح، تب اسلام آباد میں ایس سی او ہونی تھی، بالکل تب جتھے لا کر اسلام آباد کو بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، بالکل اکتوبر میں یاد ہوگا آپ کو، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ طریقے سے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش تھی۔ پھر نومبر میں 26ویں یعنی ترمیم ہو رہی تھی پچھلے سال، یہی دن تھے، صحیح، اس وقت بھی اسلام آباد پر 24 نومبر کو اسلام آباد کے لیے جتھے نکال دیے گئے تھے، وہ ایک خاتون کی قیادت میں۔ میرا خیال ہے اب بھی کچھ اس طرح کا کوشش کریں گے وہ۔ اور اب بھی 27ویں یعنی ترمیم ہے، تو یہ سارا گٹھ جوڑ آپ کو کھل کر سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ایک تو پولیٹیکل فورس ہے، پولیٹیکل فورسز کے اوپر اس طرح کے الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ملتے ہیں۔ میں نے اور وہ آپریشن سوال بھی نہیں سنبھال کرتے۔ کے رکھا ہوا تھا جناب سلمان غنی صاحب کے لیے، آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر اس طرح کے الزامات نہیں لگانے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹی کا ایک سربراہ وہ کہے کہ میری حکومت ختم کر دی گئی ہے، یہ ملک 3 حصوں میں خاک میں بدہن جو ہے وہ تقسیم ہوگا، اس کے 3 ٹکڑے ہوں گے، اس کا مطلب ہم کیا لیں؟ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے پہلے بات ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب کی کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی، وہ پہلے دن سے دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر سے ٹویٹ کیا نکلے گا، ٹھیک، اصل بات وہ ہے، کیونکہ وہ دہشت گردی کو فالس فلیگ کہہ چکے ہیں۔ ہاں جی، وہ کبھی بھی ہمارے جو کڑیل جوان 24 سالہ کیپٹن، کرنل، میجر ہمارے شہید ہوتے ہیں، ہمارے صوبے ملک کے کسی کونے کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں شہادتیں، جہاں میتیں نہیں جا رہی جوانوں کی، جی، یا جس طرح اسلام آباد میں ہوا ہے، اس کی یہ مذمت نہیں کرتے۔ بالکل، کابل کے اوپر اگر وہ کابل والے چیختے ہیں کہ جی پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ظاہر ہے جس کو پاکستان نے وہ نہیں کیا، صحیح، لیکن وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، صحیح، تو وہ ظاہر ہے ان کا جو کردار ہے، وہ کردار یہ بتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کی سلامتی کے اوپر وار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بار بار کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اچھا آج مذاکرات کریں، جب یہ لانگ مارچ لے کر جاتے تھے تب کیا ہوتا تھا؟ آپ کو یاد ہے، آپ گئے تھے اس لانگ مارچ میں، جی جی، تب کیا ہو رہا ہوتا تھا؟ پاکستان میں دہشت گردی ہر جمعے کو اخبارات بھرے پڑے ہوتے کور تھے، کیا ہے ہم نے، ہم سب ہر نے جمعے کو دہشت چاروں گرد بیٹھے ہیں، ہم نے یہ پوری دہشت گردی والی ساری اس وقت بھی ان کا کنڈکٹ کیا تھا؟ بالکل، اس وقت بھی کنڈکٹ ان کا یہی تھا کہ وہ ان کے سمپتھائزر تھے، ان کے سپورٹر تھے، اور ان کے اب تو خیر ان کی حکومت ہے 13 سال سے، اور اگر کے پی کے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کیڈٹ کالج میں دہشت گردی ہے، تو ہمیں ویژولز مل رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کرکٹ کھیل رہے ہیں کہیں۔ آج اسلام آباد میں حملہ ہوا، دہشت گرد حملہ ہوا کچہری میں، ود ان نو ٹائم آپ کے وزیر داخلہ وہاں تھے، صحیح، آئی جی وہاں تھے۔ کے پی کے میں کچھ آپ کو ایسا نظر آتا ہے؟ کبھی کسی جوان کی شہادت، کسی کے جنازے میں گئے ہوں، کسی کے جنازے میں کبھی کسی کے ساتھ افسوس کرنے گئے ہوں، بالکل، کبھی دہشت گردی کو بے دلی کے ساتھ اس کو دہشت گردی کہا ہو، کبھی نہیں۔ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جب ڈاٹ کنیکٹ کریں گے تو پھر لگتا ہے کہ وہ جو بات ہے نا 3 ٹکڑوں والی، وہ آج محسن نقوی صاحب نے بڑا کلیئر ایک میسج دیا ہے۔ جی، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی افغان اور جو کے پی کے والے پشتون ایک ہیں، تو یہ آپ اس میسج کی طرف نہ جائیں، ہم پاکستان ہیں اور پاکستان نے بطور پاکستان اس جنگ کو لڑنا ہے۔ بڑا واضح میسج تھا، کیونکہ وہ 3 ٹکڑوں والا تو اس میں کلیئر ہو جاتا ہے، اور انہوں نے کبھی بھی جو دہشت گردی ہے طالبان کی، اس کو بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردی نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ پشتون جنگ ہے، کئی بار انہوں نے اس کا اظہار کیا اور اس کو پشتون قوم پرستی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو 3 ٹکڑوں والی بات تو بڑی کلیئر ہے جس طرح وہ کرتے رہے۔ اچھا یہ سلمان غنی صاحب بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کھل کے دہشت گردوں کا ساتھ دے رہی ہو، کیا باقی قوم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے اور ہماری لیڈرشپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کو بغیر کسی جھجک کے یہ کہیں کہ وہ نہ صرف دہشت گردوں کا بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو دہشت گردوں کا ساتھی ہے، جو ان کی حمایت کرتا ہے، وہ خود دہشت گرد ہے؟ ہم اتنا جھجک کا کیوں شکار ہیں؟ دیکھیں عمران صاحب، میں بڑی معذرت کے ساتھ میں نے جو پہلے بھی بات کہی تھی، میں تو پشتونوں کو پاکستانی سمجھتا ہوں، بالکل پاکستانی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی لیڈر یہ طرز عمل اختیار کرتا ہے جس کی آپ نے بات کی ہے، تو وہ بیٹھا کہاں پہ ہے؟ دیکھیں یہ بات اگر بات چل نکلی تو پھر یہ باغباں تک جائے گی۔
آخر کنہوں نے اس شخص کو پاکستان پہ مسلط کیا اور پاکستان کو وہ کہاں پہ لے کے گیا, پاکستان کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتا تھا. وہ تو سری لنکا بنانے کی بات کر رہے تھے. اور جہاں تک یہ دہشت گردی کی بات ہے, دیکھیں افغان طالبان کو میں نے جیسے پہلے کہا ہے, ہماری اپنی پاکستان کی پالیسی تھی. ہم نے یہ گناہ تو پھر ہم نے کیا, اس لیے کہ لا کے ان کو وہاں پر مسلط کیا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ آئیں گے وہاں پر اور یہ پاکستان دوست گورنمنٹ بنے گی اور پاکستان خطے میں استحکام چاہتا تھا, اس لیے کسی پہ کا ایک مستقبل کا پاکستان کا ایک رول بن رہا تھا اس خطے میں. لیکن انہوں نے تو خود اپنے آپ کو اشرف غنی اور احمد کرزئی کے ساتھ لا کر کھڑا کیا ہے. اور جو لوگ پاکستان کے اندر ایسی بات کر رہے ہیں, ایک بات میں آپ کو بڑے کلیئر کر دوں کہ پاکستانی قوم جو ہے ان کے نزدیک پہلے جو ہے پاکستان ہے, جو محب وطن پاکستانی ہے. اگر کوئی اس طرح کی کنفیوژن طاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ان کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوگا. دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ 22 اپریل سے پہلے کا پاکستان دیکھیں اور 10 مئی کے بعد والا پاکستان دیکھیں, آپ کو فرق نظر نہیں آتا. اس لیے کہ یہ جو پاکستان کی فوج جنگ لڑ رہی ہے, یہ پاکستان کی جنگ ہے, یہ پاکستان کے استحکام کی جنگ ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کی جنگ ہے. اور انہوں نے قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے. اور اگر کوئی اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دشمن کون سی ایسی کمی چھوڑ رہا ہے جو پاکستان کے اندر سے پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس سے پہلے سوشل میڈیا کے محاذ کو گرم کر کے پاکستان کے اندر ایک انتشار, خلفشار, ایک تناؤ ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن جو نئی پیدا شدہ صورتحال ہے, دیکھیں اسلام آباد ہماری طاقت کا مرکز ہے, وہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے. اسلام آباد کا ایک اچھی تصویر دنیا کے سامنے گئی ہے. اسلام آباد نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. آج ترکیہ اور قطر کیوں مصر ہیں کہ جی آپ کو نہیں الجھنا چاہیے؟ اس لیے کہ عمران صاحب, پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, پاکستان نیوکلیئر پاور ہے, پاکستان اکنامک پاور بننے کے لیے جا رہا ہے. جن کی آپ بات کر رہے ہیں, بات یہ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس انجام کو کیوں پہنچے اور جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں. آپ تو یہ بات کر رہے ہیں, اس سے خطرناک ٹویٹ انہوں نے آج سے 15 دن پہلے کی تھی کہ آپ ریاست کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں, پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اگر اس عمل کے دوران بیرسٹر گوہر کوئی پازیٹیو بات کر رہے ہیں تو ہمیں ضرور یہ بات کرنی چاہیے. اس کا مطلب ان کے اندر ایک بہت بڑی تفریق ہے کہ لوگ ان کے ساتھ جو بھی ہیں وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں یا پاکستان کی فورسز کے خلاف نہیں ہیں. اور آج اس کیفیت میں سمجھتا ہوں یہ آخری فیز جا رہا ہے. اس لیے کہ بلوچستان اور پختونخوا کے بعد جن لوگوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ کلیئر کٹ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اور اس لیے کہ یہ ہفتہ 10 دن پہلے جو ٹویٹس آ رہی تھی, میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جی ہم اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے, ہم لاہور کو ٹارگٹ کریں گے, یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جی جب آپ افسروں اور جوانوں کی شہادتوں کے عمل پہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک طاقت کی علامت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس ساری صورتحال کے اندر دہشت گردی کی جنگ میں اپنی فورسز کے پیچھے نہیں کھڑے اور کنفیوژن میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ دشمن کے ایجنڈے پہ ہیں. قوم کو اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے اور ان کے کردار کو اس کا تعین کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کس کے ایجنڈے پہ ہیں. صحیح. میں چاہ رہا ہوں کہ اگلی سٹوری جو ہے خالد قیوم صاحب, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں. برازیل میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے پاکستان کا وہاں پہ پویلین قائم کیا ہے. COP 30 کانفرنس میں وہ شریک ہیں اور پویلین کا جو عنوان ہے فرام دی انڈس ٹو ایمیزون رکھا گیا ہے. وہاں پر مریم بی بی کا خطاب بھی تھا, افتتاح بھی انہوں نے کیا. تو آپ یہ جو پنجاب میں اس وقت موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو کچھ ڈیولپمنٹس کی جا رہی, صاف ستھرا پنجاب اور دیگر جو ان کے کام ہیں ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے, سموک کے لیے جتنی ایفرٹ ہو رہی ہے ختم کرنے کے لیے, آج دہلی جو تھا اس کی ایک پولیٹیشین ہے, انہوں نے اپنی ایک تصویر لگائی ہوئی تھی, آکسیجن ان کو لگی ہوئی ہے اور مودی صاحب کو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ ہم یہ جو ہے AQI یہ 700 تک پہنچ گیا ہوگا. تو آلموسٹ قریب ہوتا تھا پاکستان لاہور کا اور دہلی کا, فرق آیا تھوڑا سا. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی سموک کے خاتمے کے لیے اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے اور ماحولیات میں بہتری کے لیے جو سنجیدگی ہے اس کا اس حوالے سے بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ کس طرح وہ جو ہے ان معاملات کو اہمیت دیتی ہیں. کہ پنجاب کے اندر جب کابینہ کی تشکیل ہو رہی تھی تو اس وقت جو سینئر وزیر ہیں ان کی پنجاب کی مریم اورنگزیب صاحبہ, ان کو یہ ماحولیات کا جو محکمہ ہے یہ ان کو دیا گیا. یہ ایسا محکمہ تھا
جو ماضی میں کی حکومتوں میں ایک غیر فعال محکمہ تصور ہوتا تھا، لیکن پہلی بار جو ہے اس محکمے کے اندر، ماحولیات کے محکمے کے اندر، پھر اس کی جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس میں ایک بڑا ایک جمپ آیا ہے کہ غیر مولی اس میں اضافہ ہوا، اور جو رواں مالی سال کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ماحولیات کا جو بجٹ ہے پنجاب کے اندر، ڈیولپمنٹ کے بجٹ کی میں صرف بات کر رہا ہوں، وہ 15 ارب روپے سے زائد ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس محکمے کے اندر جو ہے اصلاحات جو ہیں، ریفارم جو ہیں وہ بھی کی گئی ہیں، اور محکمے کو فعال کیا گیا ہے۔ لاہور شہر کی سڑکوں پر، شاہرات پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو اینٹی سموک گن جو ہیں وہ اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ برازیل میں جو کانفرنس میں شریک ہیں، وہاں پر بھی جو ہے اس حوالے سے پاکستان کا جو کلائمیٹ کے حوالے سے، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، اور پاکستان جو موسمیاتی تبدیلیوں کی قیمت ادا کر رہے اس حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو اٹھا رہی ہیں۔ اور وہاں پر دیکھیے کہ جو پروگرام ہے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے، اسموک کے خاتمے کے لیے، ان کو وہاں پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں پر الیکٹرک جو بسیں ہیں، جو پنجاب کے اندر جو ہے ٹرانسپورٹ کا ایک جال بچھایا جا رہا ہے، ایک بہت بڑی ایلوکیشن 70 ارب روپے کی جو ہے اس مالی سال کے لیے رکھی گئی ہے، اس پروگرام کو بھی وہاں پر اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اور پنجاب کا سب سے بڑا، جس طرف سلمان غنی صاحب نے اشارہ کیا، جو فلیگ شپ پروگرام ہے اس حکومت کا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا، ستھرا پنجاب، اس پروگرام کو بھی وہاں پر اس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ ہائی لائٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ بلکہ ہمارے جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں ذیشان رفیق، وہ بھی جو ہیں اس وفد میں وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہیں، اور جنگلی حیات جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے بھی جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی وہاں پر ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں۔ جی زبردست آپ نے فیڈ بیک دیا، اور میں چلتے چلتے مجھے جو چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، بات جو ذہن میں آ رہی ہے کہ پاکستان کو صاف پنجاب، ستھرا پنجاب جس طرح ہے، اسی طرح ستھرا اور صاف پاکستان ایک مہم شروع کرنی پڑے گی، اور دہشت گردی سے صاف ستھرا پاکستان، یہ والی مہم شروع کرنی پڑے گی۔ ویسے تو جاری ہے، لیکن اس کو اصل معنوں میں گراس روٹ تک لے کے جانا، بچوں کو انتہا پسندی، شدت پسندی اور دہشت گردی تینوں کا خاتمہ کر کے پاکستان کو سیاسی آگے بڑھایا جا سکتا ہے، آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان بڑھے گا، انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ خاک ضرور چاٹیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔